میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج 3-4 سٹوریز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں, لیکن سب سے پہلی سٹوری جو ہے وہ گزشتہ روز جس سے متعلق میں نے بات کی تھی کہ سینٹ کے انتخابات اور ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ کھٹائی میں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, لیکن پھر آج رات کو, یعنی آج کی تاریخ میں, لیکن رات کے ہوا یہ کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو اتفاق ہوا تھا اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اتفاق ہو گیا کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. بنیادی بات کیا تھی؟ سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے تو کہتے تھے کہ ہماری 9 نشستیں بنتی ہیں, پھر 9 سے 6 کے اوپر وہ کیوں آگے؟ کیوں جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری عددی اکثریت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم زیادہ سیٹیں نکالیں گے, پھر آخر تحریک انصاف نے کیوں اتنی بڑی قربانی دی؟ اپنی 2 سیٹیں خود ٹرے میں سجا کر کیوں اپوزیشن اتحاد کو دیں؟ تو بنیادی بات یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے علم میں یہ بات جو ہے وہ بخوبی آ چکی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ہیں وہ در حقیقت مادر پدر آزاد ہیں. انہوں نے پارٹی پالیسی کو ٹو شو کوئی نہیں کرنا تھا, اور پھر ویسے بھی سیکرٹ بیلٹ ہے تو وہاں سے انہوں نے سیٹیں دے دینی تھیں. اب بیسکلی جو نئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, اور وہ یہ بیسکلی بلا مقابلہ اب منتخب ہو چکے ہیں سینیٹرز بشمول مرزا آفریدی. اب مرزا آفریدی صاحب تو میں نے پہلے کہا تھا کہ سینیٹر تو انہوں نے بننا ہی بننا ہے. تو 6 اور 5 ہے, یعنی 5 میں سے اگر بات کی جائے حزب اختلاف میں تو 2 نشستیں مل رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کو, JUIF کو, 2 نشستیں مل رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور 1 نشست جو سینٹ کی ہے وہ نام ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے. اب جو 6 مل رہی ہیں یہ در حقیقت جو ہے ان کو میں جو ہے وہ 4 کنسیڈر کرتا ہوں. وہ 4 کس طریقے سے؟ ایک نشست مائنس کر دیں مراد سعید صاحب کی, انہوں نے آنا نہیں ہے اور حلف اٹھانا نہیں ہے. مراد سعید بشک پارلیمنٹیرین سینیٹر بن چکے ہیں, اب وہ حلف نہ اٹھائیں گے نہ وہ سینٹ کے جو ہے وہ ممبر کے طور پر جو ہے ان کو ریکگنائز کیا جائے گا انٹل کہ انلیس وہ حلف اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے حلف اٹھانا نہیں, تو پھر تو یہ ہو گیا, ایک مائنس کرے مراد سعید کو تو یہ ہو گیا جی 5-5. اب یہ غلط فیصلہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ہے, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. مراد سعید صاحب اگر تشریف لے کر آنا چاہیں حلف اٹھانے کے لیے تو آ جائیں. اس سے پہلے وہ کتنے مقدمات میں مطلوب ہیں, وہ کن کن مقدمات میں اشتہاری ہو چکے ہیں, ان کے سینٹ کے جو پیپرز کس نے منظور کی اور کیوں منظور کیے اور کن قوانین کی روشنی میں منظور کیے, یہ پھر سوال ایک اور ہے. کیونکہ دیکھیں, جب ایک شخص ایبسکانڈڈ ڈکلیئر ہو جائے, اشتہاری ہو جائے, تو اس کے فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہو جاتے ہیں. لیکن شاید اگر یونین کونسل کے الیکشن کے لیے کوئی عام آدمی لڑ رہا ہو تو اس کو تو جو ہے اس کی نامینیشنز کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے مقدمات میں جو لوگ مطلوب تھے, جو کہ ایبسکانڈر ہوئے ہوئے تھے, ایون سپریم کورٹ نے بھی ان کے کاغذات نامزدگی کو جو ہے وہ درست قرار دیا اور ان کو منظور کیا. لیکن بہرحال یہ اب کچھ ایسے عدالتی فیصلے موجود ہیں 2024 کے انتخابات کے بعد سے کہ بھئی یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں. تو اب مراد سعید کو مائنس کر دیں تو جی 5-5 برابر ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ اب مرزا آفریدی صاحب جو پہلے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ ہولڈر تھے لیکن بعد میں انڈیپینڈنٹ ہوں گے, تو وہ کچھ 6-8 مہینے نہیں گزارے تھے انہوں نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ, تو وہ PTI کی حکومت میں پھر PTI کے ہی ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن گئے تھے. تو اس بار وہ حکومت سے دور کیوں رہیں گے؟ اس بار وہ حزب اختلاف کے ساتھ ہی کیوں بیٹھے رہیں گے؟ یہ ایک بگ کوسچن ہے. آئی ڈاؤٹ کہ مرزا آفریدی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. انہوں نے یقینی طور پر پارٹی کو ہوسٹ کیا, وہ سینیٹر بننا چاہتے تھے. اب ان کا آبجیکٹو جو انہیں حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکے ہیں. تو آنے والے دنوں میں جب ان کی ضرورت حکومت کو ہوگی اور حکومت کو جب ان کی ضرورت ہوگی یا ان کو جب حکومت کی ضرورت پڑ سکتی ہے, دونوں صورتوں میں مرزا آفریدی نے اپنی سیاسی وابستگی جو ہے وہ تبدیل کر لینی ہے, اور یہ وقت ثابت کرے گا. میں الزام نہیں لگا رہا, ان کے پاسٹ ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے بھی وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں بیٹھے تھے, تو اس مرتبہ بھی وہ نہیں بیٹھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مشکل وقت آیا تو اس طرح پھر اگر ایک اور مائنس کر دیا جائے مرزا آفریدی کو, اگر وہ حکومت کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر تو
6 ہو گئیں سیٹیں ان کی اپوزیشن کی اور وہ آگے 4 کے اوپر. تو بیسکلی ایک نے تو حلف لیا نہیں ہے تو وہ بھی ضائع سمجھیں. تو بیسکلی اپوزیشن سے پلڑا بھاری ہی رہا, حکومت سے پلڑا بھاری ہی رہا اپوزیشن کا, اور یہ بڑا وائزلی پلے کیا ہے اس بار اپوزیشن نے. انہوں نے پہلے آپس میں چھوٹی جماعتوں نے اتحاد کیا. اتحاد کرنے کے باوجود بھی نمبر میں بڑا فرق تھا. 9 سیٹیں نکالنی تھی پاکستان تحریک انصاف نے اگر ان کے جو لوگ تھے وہ مادر پدر آزاد نہ ہوتے. ان کے لوگ مادر پدر آزاد تھے, ہیں اور وہ رہیں گے. وہ جب چاہیں گے اپنی سیاسی وابستگی جو ہے وہ تبدیل کر لیں گے. تو بیسکلی سینٹ کے انتخابات جو کہ 21 تاریخ کو پولنگ تھی, اس میں اگر ونر دیکھا جائے ان یعنی جو ان کے پاس سیٹیں ہیں پروونشل اسمبلی میں, تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سیاست میں اڑا کے رکھ دی ہے اپوزیشن نے حکومت کو. مکمل فیلئر ہے جی, مکمل فیلئر ہے پی ڈی اے کا. اور اس میں پتہ ہے ایک فائدہ کار ہے علی امین گنڈا پور. علی امین آپ کو پتہ ہے ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی غیر مہذب گفتگو کرتے ہیں, وہ سیاستدان نہیں ہے, لیکن وہ سیاستدان بڑے اچھے ہیں. سیاستدان سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے, اور اگر پولنگ ہو جاتی, یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی اور یہ سیٹیں جیت جاتی اپوزیشن 5 یا 6 نکال لیتی, تو پھر علی امین گنڈا پور کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آتا, تو شاید وہ اپنی حکومت کو بچا نہ سکتے. سو لہٰذا انہوں نے اپنی جو چیف منسٹرشپ ہے اس کو سنبھالا, اس کو جو ہے وہ سہارا دیا, اور انہوں نے پارٹی میں اپنا ایک سٹینڈ لیا, اور انہوں نے ثابت کر لیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر ان کی جو حکومت ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تمام ممکن جو ایفرٹس ممکن ہو سکتی ہیں وہ کریں گے. اچھا جی, دوسری اچھی خبر ہے جی, رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو 2025. یہ بیسکلی ایک ہائی کلاس جو ہے وہ ایئر شو ہوتا ہے, اور اس میں الحمدللہ 2 پاکستان کے طیاروں نے کامیابیاں اپنی نام کی ہیں. ایک طیارہ ہے JF-17 تھنڈر بلاک 3, اور دوسرا C-130 پاکستان کا جو C-130 طیارہ ہے پاک فضائیہ کا. یہ دونوں انہوں نے جو ہے وہ اپنے نام کی ہے. جو ٹرافی JF-17 تھنڈر بلاک 3 نے لی, اس کو اسپرٹ آف دی میٹ قرار دیا جاتا ہے. یہ بڑی رسپیکٹیبل ٹرافی. اور دوسری جو ٹرافی C-130 کو ملی ہے وہ کونکورس دی ایلیگنس ٹرافی ہے. تو یہ 2 ٹرافیز جو ہیں یہ بڑا اعزاز ہے پاک فضائیہ کا. پاکستان ایئر فورس نے جو 2025 کا یہ شو تھا یہ اپنے نام کیا, اور اس میں ایک بڑی چیز جو دیکھنے کو ملی, JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو ہے یہ پاکستان سے اڑ کر نان سٹاپ برطانیہ گیا ہے, اور ایئر ٹو ایئر فیولنگ اس کی ہوئی ہے. اور یہ ایک اور مائل سٹون ہے جو کہ ہمارے اس JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے نے جو ہے وہ حاصل کیا. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان خود یہ طیارے جو ہے یہاں پر بنا رہا ہے, اور دنیا کی اب نگاہیں JF-17 تھنڈر کی طرف ہیں. اور جو بلاک 3 ہے بڑا جدید ہے, اور یہ کسی بھی صورت کسی جو ماڈرن اسٹیلتھ سے پیچھے ہے, لیکن یہ ان کے ساتھ بھی ٹکر لے سکتا ہے. یہ F-16 سے پیچھے نہیں ہے, آگے کہا جا سکتا ہے اس کو. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر عجب کرپشن کی غضب کہانی, یا غضب کرپشن کی عجب کہانی, جو بھی کہیں اس کو. کوستان کا ایک سکینڈل آیا ہے نیب کی جانب سے. انہوں نے جو 3rd سٹیج کے اوپر اس معاملے کو لے گئے ہیں, یعنی اس معاملے کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی ہے, انکوائری سے ایڈوانس ہو چکا ہے یہ معاملہ. سکینڈل کیا ہے جی؟ بیسکلی سکینڈل یہ ہے کہ کوستان کے علاقے میں مختلف جو ہے ادوار میں, یعنی پچھلے 10 سال میں یا 11 سال میں منصوبے جو ہے وہ پیپرز میں شو کیے گئے, لیکن ایکچوئل منصوبے تھے نہیں. اور ان کے لیے جو کانٹریکٹرز کی جانب سے, ایک ہی کانٹریکٹر ہے جس کا نام محمد ایوب ہے, اس کی جانب سے جو شورٹی جمع کرائی جاتی ہے, شورٹی بانڈ دیا جاتا ہے, وہ بھی ریلیز کر دیے گئے ہیں. اب یہ بیسکلی اوور آل اس میں تقریباً 25 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹیز اور اثاثے جو ہے وہ منجمد کیے گئے ہیں. کیا کیا چیزیں ریکور کی نیب نے؟ 77 لگژری کارز, 1 بلین روپیز کیش, 1 ارب روپیہ, یعنی اس میں 3 مختلف کرنسیز ہیں, فارن کرنسیز بھی ہیں, وہ شامل کریں تو 1 ارب روپے کا کیش.
कौन 1 अरब रुपए का कैश अपने पास रखता है घर में? तो घर से ये बरामद इनके पास से हुआ। इसमें तकरीबन क्या है जी, 30 रिहायशी घर हैं, इसमें 12 जो है वो कमर्शियल प्लाजे हैं, 77 लग्जरी कार्स हैं, 4 फार्म हाउसेज हैं, और ये तमाम की तमाम जो है ये रकम जो है ये मोहम्मद अयूब कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनसे जो है इनकी फ्रीज़ की गई है। और इसमें एक फार्म हाउस जो है जो इन्होंने आज़म सवाती साहब से परचेज़ किया है, और वो भी जो है इसमें अब नाम जो है वो आज़म सवाती साहब का भी आ रहा है, यानी इनका एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो चुका है आज़म सवाती साहब से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये नो मुंतखब जो ये अनअपोज जो बने सेनेटर्स, अभी जो टेक्नोक्रेट की सीट पर ये जो 5 सीटें 6 सीटें जो हैं सेनेटर्स बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर आज़म सवाती भी हैं। आज़म सवाती साहब जनाब सेनेटर बन गए हैं, तो सेनेटर आज़म सवाती कहते हैं उनको। उनका नाम भी इस कोस्तान मालियाती स्कैंडल में आ रहा है। अब इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं जो मोहम्मद अयूब कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये बड़ा एक अहम रोल प्ले करेंगी, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी रकम इनके पास आई, और ये बड़ी रकम जो है वो जो वहाँ पर कोस्तान के अंदर पसमानदगी कर जाकर देखें तो कोई ढंग का स्कूल नहीं है, कोई रोड नहीं है, इतने अरबों रुपए की किस तरीके से इनके पास जो है ये असासे भी आ गए ठेकेदार साहब के पास, और इतने अरबों रुपए की जो है इनके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ और 77 लग्जरी गाड़ियाँ, तकरीबन बताया जाता है कि 98 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, 98 करोड़ रुपए की ये 77 गाड़ियाँ हैं। तो यानी इतनी एक्सपेंसिव उनके पास किस तरह जो है ये गाड़ियाँ 77 गाड़ियाँ एक बंदे ने रखी हुई हों, तो उसने कारोबार तो उसका आपके सामने है, कोस्तान का जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है। तो कोस्तान में कितनी को डेवलपमेंट हो चुकी है कि एक शख्स ने जो है वो 98 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि एक सामने के आईब्रो रेस करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन बहरहाल नैब के जो रेफरेंसेस होते हैं, अभी तो रेफरेंस हुआ नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब रेफरेंस फाइल करेंगे तो इसमें केस साबित करना होता है नैब ने किसी हद तक। तो नैब हमेशा अपनी प्रोसिक्यूशन में मजमूई तौर के ऊपर जो है वो नाकाम रहे हैं, अगर तो ओवरऑल देखा जाए। कई मुकदमात में वो अपना केस साबित कर पाएँ, जैसे 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर वो केस भी अच्छा था, और उस केस के ऊपर मेहनत भी नज़र आ रही है। कई जगहों पर नैब जो है वो हेस्ट में काम करता है, जो कि दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी केस जो है वो खासा संजीदा दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, और इसमें मुझे लग रहा है कि नैब की जो है वो शायद सक्सेस हो सके अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपनी जो है वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी जो है वो प्रेशर वो कर गुजरे। तो बहरहाल जी यही आज की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह कल मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।